حضرت عبد المطلب کو بہت خواہش تھی کہ وہ کثیر اولاد والے ہوں، چنانچہ انہوں نے منت مانی کہ اگر اللہ ان کو 10 بیٹے عطا کرے گا تو وہ اپنا ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اللہ نے ان کی دعا اور منت کو شرف قبولیت بخشا اور ان کے 10 یا 12 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سے ایک جناب حضرت عبداللہ تھے، جن کے ہاں تاجدار کون و مکان سرور دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور نہ صرف اپنے والد کے بلکہ پورے خاندان کے بہت چہیتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کو ان سے بہت زیادہ محبت اور انس تھا۔ 10 بیٹوں کی پیدائش کے بعد جب تمام کے تمام نوجوانی کی عمر کو پہنچے تو حضرت عبد المطلب کو اپنی منت یاد آئی، چنانچہ وہ اپنے سب بیٹوں کو لے کر حرم کعبہ میں پہنچ گئے۔ یہ فیصلہ کرنے کے لیے ان تمام بیٹوں میں سے قربانی کس کی دی جائے، یعنی کسے ذبح کیا جائے۔ جب عربوں کے مخصوص طریقے سے قرعہ اندازی کی گئی تو قرعہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ سیرت نبویہ مبارکہ مقدسہ و مطہرہ سے محبت رکھنے والے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس سے پہلے آپ کو اس چینل پر بچوں کی تربیت کے حوالے سے بے شمار ویڈیوز دیکھنے کو ملی ہوں گی۔ بچوں کی تربیت کے لیے خود کی تربیت بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی ناگزیر ہے، لہذا آج سے ہم اس چینل پر سیرت طیبہ کا ایک طویل سلسلہ قسط وار شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کام کے لیے آپ کی دعاؤں اور اللہ پاک کی خصوصی مدد کا طلبگار ہوں۔ عزیز دوستو، سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در حقیقت اس پیغام ربانی کے عملی پرتو سے عبارت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی جمعیت کے سامنے پیش کیا اور جس کے ذریعے انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں اور بندوں کی بندگی سے نکال کر خدا کی بندگی میں داخل کر دیا تھا۔ محترم ناظرین، ہم بلا تمہید سیرت طیبہ کا مبارک سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سیرت نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل صورت گری کا احاطہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو سرزمین عرب اقوام اور اس دور کے عمومی حالات سے روشناس کرایا جائے تاکہ آپ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت عرب اور دنیا کے حالات کیسے تھے۔ خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے دوستو، میں ہوں رضوان سعید اور آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے عرب سرزمین اور اس میں بسنے والی اقوام کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سننے کو ملیں گے چند دلچسپ واقعات بھی۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، ملک عرب ایک جزیرہ نما ہے جس کے جنوب میں بحیرہ عرب، مشرق میں خلیج فارس اور بحیرہ عمان، اور مغرب میں بحیرہ کلزم واقع ہے۔ 3 اطراف سے پانی میں گھرے اس ملک کے شمال میں شام کا ملک واقع ہے۔ مجموعی طور پر اس ملک کا اکثر حصہ ریگستانوں اور غیر آباد بے آب و گیا وادیوں پر مشتمل ہے، جبکہ چند علاقے اپنی سرسبزی اور شادابی کے لیے بھی مشہور ہیں۔ طبعی لحاظ سے اس ملک کے 5 حصے کیے جاتے ہیں۔ پہلے حصے کو یمن کہا جاتا ہے۔ یمن جزیرہ عرب کا سب سے زرخیز علاقہ رہا ہے، جس کو پرامن ہونے کی وجہ سے یہ نام دیا گیا۔ آب و ہوا معتدل ہے اور اس کے پہاڑوں کے درمیان وسیع و شاداب وادیاں ہیں جہاں پھل اور سبزیاں بکثرت پیدا ہوتے ہیں۔ قوم سبا کا مسکن عرب کا یہی علاقہ تھا، جس نے آب پاشی کے لیے بہت سے بند یعنی ڈیم بنائے، جن میں مارب نام کا مشہور بند بھی شامل تھا۔ اس قوم کی نافرمانی کی وجہ سے جب ان پر عذاب آیا تو یہی بند ٹوٹ گیا تھا اور ایک عظیم سیلاب آیا، جس کی وجہ سے قوم سبا عرب کے طول و عرض میں منتشر ہو گئی۔ عرب کے دوسرے بڑے علاقے کو حجاز کہا جاتا ہے۔ یمن کے شمال میں حجاز کا علاقہ واقع ہے۔ حجاز ملک عرب کا وہ حصہ ہے جسے اللہ نے نور ہدایت کی شمع فروزاں کرنے کے لیے منتخب کیا۔ اس خطہ کا مرکزی شہر مکہ مکرمہ ہے، جو بے آب و گیا وادیوں اور پہاڑوں پر مشتمل ایک ریگستانی علاقہ ہے۔ حجاز کا دوسرا اہم شہر یثرب ہے، جو بعد میں مدینہ النبی کہلایا، جبکہ مکہ کے مشرق میں طائف کا شہر ہے، جو اپنے سرسبز اور لہلہاتے کھیتوں اور سایہ دار نخلستانوں اور مختلف پھلوں کی کثرت کی وجہ سے عرب کے ریگستان میں جنت ارضی کی مثل ہے۔
دوستو حجاز میں بدر، احد، بیر معونہ، حدیبیہ اور خیبر کی وادیاں بھی قابل ذکر ہیں۔ ملک عرب کا ایک اہم حصہ نجد ہے جو حجاز کے مشرق میں واقع ہے اور جہاں آج کل سعودی عرب کا دارالحکومت الریاض واقع ہے۔ دوستو اس کے علاوہ حضر موت یہ یمن کے مشرق میں ساحلی علاقہ ہے، بظاہر ویران علاقہ ہے۔ پرانے زمانے میں یہاں ظفار اور شیبان نامی دو شہر آباد تھے۔ اس کے علاوہ عرب سرزمین میں مشرقی ساحلی علاقے شامل ہیں جنہیں آج کل عرب امارات بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں عمان، الاحساء اور بحرین کے علاقے شامل ہیں۔ یہاں سے پرانے زمانے میں سمندر سے موتی نکالے جاتے تھے، جبکہ آج کل یہ علاقہ تیل کی دولت سے مالا مال ہے۔ دوستو وادی سینا بھی عرب کا ایک مشہور علاقہ ہے جو کہ حجاز کے شمال مشرق میں خلیج سویز اور خلیج ایلا کے درمیان ایک خوبصورت اور دل فریب وادی کی صورت میں واقع ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم 40 سال تک صحرا نوردی کرتی رہی، اور طور سینا بھی یہیں واقع ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں دی گئی تھیں۔ دوستو یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اصل ملک عرب میں آج کے سعودی عرب، یمن، بحرین اور عمان کا علاقہ شامل تھا، جبکہ شام، عراق اور مصر جیسے ممالک بعد میں فتح ہوئے اور عربوں کی ایک کثیر تعداد وہاں نقل مکانی کر کے آباد ہوئی، اور نتیجتاً یہ ملک بھی عربی رنگ میں ڈھل گئے۔ لیکن اصل عرب علاقہ وہی ہے جو موجودہ سعودیہ، بحرین، عمان اور یمن کے علاقے پر مشتمل ہے، اور اس جزیرہ نما کی شکل نقشے میں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ عرب کو عرب کا نام کیوں دیا گیا؟ اس کے متعلق دو آراء ہیں۔ ایک رائے کے مطابق عرب کے لفظی معنی فصاحت اور زبان آوری کے ہیں، کیونکہ عربی لوگ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے دیگر اقوام کو اپنا ہم پایا اور ہم پلہ نہیں سمجھتے تھے، اس لیے اپنے آپ کو عرب یعنی فصیح البیان اور باقی دنیا کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے۔ دوسری رائے کے مطابق لفظ عرب عربا سے نکلا ہے، جس کے معنی صحرا اور ریگستان کے ہیں۔ چونکہ اس ملک کا بیشتر حصہ دشت و صحرا پر مشتمل ہے، اس لیے سارے ملک کو عرب کہا جانے لگا۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے دوستو، عرب میں کون کون سی قومیں آباد تھیں، کون سی قومیں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں اور کون باقی رہا؟ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق کس قبیلے اور خاندان سے تھا؟ اس ایپیسوڈ کے اگلے حصے میں ہم یہی سب کچھ آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ دوستو مورخین نے عرب اقوام کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عرب باعدہ کے بارے میں۔ دوستو یہ قدیم عرب لوگ ہیں جو اس ملک میں آباد تھے۔ ان میں قوم عاد و سمود کا نام آپ میں سے اکثر نے سن رکھا ہوگا۔ ان کے علاوہ عمالقہ، تسم، جدیس اور امیم وغیرہ بھی اہم ہیں۔ ان لوگوں نے عراق سے لے کر شام اور مصر تک سلطنتیں قائم کر لی تھیں۔ بابل اور اشور کی سلطنتوں اور قدیم تمدن کے بانی یہی لوگ تھے۔ یہ قومیں کیسے صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، اس کے متعلق تاریخ ہمیں تفصیل سے کچھ بتانے سے قاصر ہے، لیکن اب بابل، مصر، یمن اور عراق کے آثار قدیمہ سے انکشافات ہو رہے ہیں اور کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں۔ جبکہ قوم عاد و سمود کے حوالے سے قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ یہ قومیں اللہ کی نافرمانی اور سرکشی میں جب حد سے بڑھ گئیں تو ان کو عذاب الہی نے گھیر لیا اور یہ نیست و نابود ہو گئیں۔ نمبر 2، عرب آربا۔ دوستو عرب آربا کو بنو قحطان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام بن نوح کی اولاد سے ہیں، اور یہ لوگ قدیم عرب، عاد، سمود وغیرہ کی تباہی اور جزیرہ نما عرب سے مٹ جانے کے بعد یہاں آباد ہوئے۔ قحطان حضرت نوح علیہ السلام کا پوتا تھا، جس کے نام پر یہ لوگ بنو قحطان کہلائے۔ پہلے یہ لوگ یمن کے علاقے میں قیام پذیر ہوئے۔ مشہور ملکہ سبا یعنی حضرت بلقیس کا تعلق بھی بنو قحطان کی ہی ایک شاخ سے تھا۔ پھر ایک دور آیا کہ بنو قحطان کو سرزمین عرب کے دوسرے علاقوں میں نقل مکانی کرنا پڑی،
اس کی ایک وجہ تو وہ مشہور سیلاب ہے جو مارب بند ٹوٹ جانے کی وجہ سے آیا، جس کے نتیجے میں ان لوگوں کو جان بچانے کے لیے دوسرے علاقوں کا رخ کرنا پڑا۔ اس سیلاب کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ جب ان کی آبادی پھیلی تو مجبوراً ان کے مختلف قبائل کو یمن سے نکل کر اپنے لیے نئے علاقے ڈھونڈنا پڑے، جس کے نتیجے میں یہ لوگ جزیرہ نما عرب کے طول و عرض میں پھیل گئے، جبکہ کچھ قبائل شام و ایران اور عرب کے سرحدی علاقوں کی طرف بھی جا نکلے اور وہاں انہوں نے اپنی آبادیاں قائم کر لیں، جبکہ ایک قبیلہ بنو جرہم مکہ کی طرف جا نکلا اور زمزم کے چشمے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اجازت سے وہاں آباد ہو گیا۔ بنو قحطان کا ہی ایک قبیلہ آزد کا سردار ثعلبہ اپنے قبیلے کے ساتھ یثرب یعنی مدینہ کی طرف آیا اور یہاں جو چند خاندان بنی اسرائیل کے رہتے تھے انہیں مغلوب کر لیا۔ اس نے یہاں پر قلعے بنائے اور نخلستان لگائے۔ اسی کی اولاد سے اوس اور خزرج مدینہ کے دو مشہور قبیلے تھے جن کا تاریخ اسلام میں بہت اونچا مقام ہے۔ دوستو، اب ہم بات کریں گے سرزمین عرب پر بسنے والی سب سے اہم قوم کے بارے میں۔ سرزمین عرب پر سب سے آخر میں آباد ہونے والے بنو اسماعیل تھے اور انہی کو عرب مستعربہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی زوجہ حضرت حاجرہ اور شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں لا بسایا اور خود واپس چلے گئے۔ یاد رہے کہ اس وقت مکہ کی نہ آبادی تھی اور نہ ہی خانہ کعبہ کا وجود۔ خانہ کعبہ ویسے تو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت تعمیر ہوا، مگر خانوادہ ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے وقت وہ تعمیر معدوم ہو چکی تھی، اور پھر بعد میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 15 سال کی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے اور ان دونوں باپ بیٹے نے مل کر اللہ کے حکم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی اور نگرانی میں خانہ کعبہ کو انہی بنیادوں پر عصر نو تعمیر کیا جن پر کبھی حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ دوستو، جب شدت گرمی اور پیاس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حالت خراب ہونا شروع ہوئی تو حضرت حاجرہ ایک عظیم ماں کی وہ بے قرار دوڑ شروع ہوئی جو آج بھی حج کا ایک لازم حصہ ہے۔ آپ پانی کی تلاش میں کبھی صفا پہاڑی پر چڑھ کر دور دور تک دیکھتی کہ شاید کہیں پانی نظر آئے، اور کبھی صفا کی مخالف سمت میں مروہ پہاڑی پر چڑھ کر دیکھتی مگر وہاں پانی ہوتا تو نظر آتا۔ اس دوران جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رونے کی آواز ماں کے کانوں میں پڑتی تو بے قرار ہو کر ان کے پاس دوڑی دوڑی جاتی، اور جب ان کو پیاس سے جاں بلب اور روتا بلکتا دیکھتی تو پھر دیوانہ وار پانی کی تلاش میں نکل پڑتی۔ اسی اثناء میں کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں نے اسماعیل اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کسی چشمے کی صورت ابل رہا ہے۔ بھاگ کر بیٹے کے پاس پہنچی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بیٹے کو پانی پلایا، خود بھی پیا، اور پھر اس چشمہ کے ارد گرد تالاب کی صورت میں مٹی کی منڈیر بنا دی۔ لیکن جب پانی مسلسل بڑھتے بڑھتے تالاب کے کناروں سے باہر نکلنے لگا تو بے اختیار آپ کے منہ سے نکلا زم زم، یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا، اور ان کے یہ فرماتے ہی پانی یکدم ٹھہر گیا۔ دوستو، یہاں آپ سے زمزم کے کنویں کے متعلق ایک معجزاتی بات شیئر کرتے چلیں۔ موجودہ دور میں اس کنویں میں بڑی بڑی موٹریں لگا کر پانی نکالا جاتا ہے۔ کنویں میں پانی کا لیول خانہ کعبہ کی بنیادوں سے ہمیشہ 6 فٹ نیچے رہتا ہے۔ کنویں سے 24 گھنٹے لگاتار پانی نکالا جاتا ہے، جس کی مقدار ملینز آف ملینز گیلنز میں ہوتی ہے۔ اب دو بہت ہی عجیب باتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ 24 گھنٹے میں مسلسل پانی نکلنے کی وجہ سے کنویں کا جو لیول کم ہوتا ہے وہ بہت تیزی سے محض 11 منٹوں میں اپنی اصل جگہ پر واپس آ جاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ اتنی تیزی سے اوپر چڑھنے والا پانی ہمیشہ ہی اپنے لیول یعنی خانہ کعبہ کی بنیادوں سے 6 فٹ نیچے پہنچ کر خود بخود رک جاتا ہے۔ یہ اوپر کیوں نہیں چڑھتا؟ اور اگر یہ پانی خود بخود نہ رک جائے تو تب غور کریں کہ اگر 24 گھنٹے نکالا جانے والا پانی صرف 11 منٹوں میں پورا ہو جاتا ہے تو اگر یہ پانی نہ رکے اور اوپر چڑھ کر باہر بہنا شروع کر دے تو تب کیا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ یقیناً یہ حضرت حاجرہ کے مبارک فرمان
یعنی زمزم ٹھہر جا کی برکت ہے کہ وہ اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتا، اور جتنا بھی اس سے پانی نکال لیا جائے یہ بس اپنے اسی لیول تک آ کر خود بخود رک جاتا ہے جہاں کبھی اسے حضرت حاجرہ نے روکا تھا۔ دوستو، اب ہم اصل موضوع کی طرف پلٹتے ہیں۔ اوپر بنو قحطان کے ایک قبیلہ جرہم کا ذکر کیا گیا۔ سرزمین عرب کیونکہ زیادہ تر صحرا اور لک و دک پہاڑی علاقے پر مشتمل ہے اور پانی بہت نایاب ہے، تو کسی جگہ آبادی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہاں پانی میسر ہو۔ قبیلہ جرہم جب اپنے علاقہ یمن سے نئے وطن کی تلاش میں نکلا تو دوران سفر جب مکہ کی وادی میں پہنچا تو وہاں ان کو زمزم کے چشمے کی وجہ سے ٹھہرنا مناسب لگا۔ کیونکہ چشمے کی مالک حضرت حاجرہ تھیں تو انہوں نے بی بی حاجرہ کی اجازت سے چشمے کے ساتھ میں ڈیرے ڈال دیے اور آباد ہو گئے۔ یوں حضرت حاجرہ کو ایک مضبوط عربی قبیلے کا ساتھ میسر آیا۔ بعد ازاں اسی قبیلے کے سردار کی بیٹی کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، جبکہ خانہ کعبہ بھی عصر نو تعمیر ہوا۔ یوں مکہ بے آب و گیا وادی سے ایک آباد شہر کا روپ اختیار کر گیا۔ دوستو، ہمارے پیارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کے گرد آباد کیسے ہوئے اور ان کی نسل آگے کیسے بڑھی، اس کا مختصر سا جائزہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ ہم نے زمزم کے چشمے کے پھوٹ پڑنے کا ذکر کیا، یہ چشمہ دراصل مکہ کی بے آب و گیا وادی میں زندگی کی ایک نوید تھا۔ پہلے قبیلہ جرہم جو پانی کی تلاش میں عرب کے صحراؤں میں پھر رہا تھا، زمزم کے چشمے کے پاس قیام پذیر ہوا، اور پھر کچھ عرصہ بعد ایک اور قبیلہ بنی قطورہ بھی حضرت حاجرہ کی اجازت سے وہاں آباد ہو گیا، اور یوں مکہ، جس کا قدیم اور اصل نام بکہ تھا، ایک باقاعدہ آبادی کا روپ اختیار کر گیا۔ اگلے 15-20 سال میں چند اہم واقعات ظہور پذیر ہوئے۔ ان میں سے ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ خواب ہے جس میں انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ہوا۔ یقیناً یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک عظیم آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم پا کر مکہ تشریف لائے اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اپنے خواب کا ذکر کیا۔ سعادت مند اور فرما بردار بیٹے نے، جو اس وقت لڑکپن کی عمر میں تھے، یہ کہہ کر اپنی رضامندی ظاہر کر دی کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر مجھے قبول ہے، آپ حکم ربی کو پورا کیجیے۔ اور پھر عین اس وقت جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلانے والے تھے، اللہ نے ان کو آزمائش میں کامیاب پا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک مینڈے سمیت زمین پر بھیجا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس مینڈے کی قربانی کی گئی۔ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ فعل اتنا پسند آیا کہ پھر تا قیامت اس قربانی کی یاد میں حج پر قربانی فرض کر دی، اور تب سے ہر سال یہ سنت ابراہیمی جاری ہے، اور عید الاضحیٰ کے دن لاکھوں مسلمان اللہ کی راہ میں جانور قربان کر کے اس عظیم قربانی کی یاد تازہ کرتے رہتے ہیں۔ دوستو، حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں ہی فوت ہوئے، اور ایک روایت کے مطابق وہ اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ بیت اللہ کے ساتھ حتیم میں ہی مدفون ہیں۔ دوسرا اہم واقعہ خانہ کعبہ کی عصر نو تعمیر تھا۔ خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور یہ زمین پر اللہ کا پہلا گھر تھا، مگر پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی عمارت بھی سطح زمین سے معدوم ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس کا کوئی نشان تک ظاہر نہ تھا۔ لیکن پھر اللہ کے حکم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خانہ کعبہ کی بنیادوں کی طرف نشاندہی کی، اور آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی پرانی بنیادوں پر تعمیر شروع کی۔ اللہ کا یہ گھر ایسا سادہ تعمیر ہوا کہ اس کی نہ چھت تھی، نہ کوئی کواڑ، اور نہ ہی کوئی چوکھٹ یا دروازہ۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر مکعب حالت میں تھی تو اسے کعبہ کہا جانے لگا۔ یاد رہے کہ موجودہ خانہ کعبہ 4 کونوں والا ہے، جسے قریش مکہ نے اس وقت تعمیر کیا جب ایک سیلاب میں خانہ کعبہ کی عمارت منہدم ہو گئی تھی۔ اس کا ذکر ہم آگے تفصیل کے ساتھ کریں گے۔
اور تیسرا اہم واقعہ قبائل جرہم اور بنی قطورہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ پر دین حنیف یعنی دین ابراہیمی قبول کر لینا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تولیت یعنی سارا مذہبی انتظام قبیلہ جرہم کے حوالے کر دیا۔ بعد ازاں اسی قبیلہ کے سردار کی بیٹی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ جب کچھ پشتوں بعد نسل اسماعیل علیہ السلام پھلی پھولی تو پھر خانہ کعبہ کا سارا انتظام خود آل اسماعیل نے سنبھال لیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو ایک اور قبیلہ جس کا نام ایاد تھا مکہ پر حملہ آور ہوا اور شہر پر زبردستی قبضہ کر لیا، اور اسی دوران بنی اسماعیل کے بہت سے قبائل کو مکہ سے نکلنا بھی پڑا۔ تاہم بعد میں یمن سے آنے والے ایک اور قبیلہ بنو خزاعہ نے مکہ کو بنی ایاد سے آزاد کرا لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے قصی بن کلاب وہ نامور بزرگ ہیں جن کی شادی بنو خزاعہ کے رئیس کی بیٹی سے ہوئی تھی، جنہوں نے خانہ کعبہ کی تولیت واپس لینے کے لیے جد و جہد شروع کی اور بالآخر بنو خزاعہ کی بہت مخالفت کے باوجود اس مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی تولیت کا انتظام پھر سے ملنے پر قدیم عمارت گرا دی اور خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کرایا اور پہلی بار کھجور کے پتوں کی چھت بھی ڈال دی۔ در حقیقت قصی بن کلاب ہی وہ بزرگ تھے جنہوں نے مکہ کو ایک خانہ بدوشانہ شہر سے بدل کر ایک منظم ریاست کی شکل دی۔ انہیں بجا طور پر مکہ کا مطلق العنان بادشاہ بھی کہا جا سکتا ہے، جن کا ہر لفظ قانون کی حیثیت رکھتا تھا۔ تاہم انہوں نے دیگر قبائل کے سرکردہ افراد کو اپنی مشاورت میں شامل رکھا، جبکہ مکہ کا انتظام و انتصرام چلانے کے لیے مختلف انتظامی امور کو 6 شعبوں میں تقسیم کر دیا اور اپنی اولاد میں ان عہدوں کو بانٹ دیا۔ یہ نظام بڑی کامیابی سے اگلے 150 سال سے زائد عرصہ تک چلا، اور پھر بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو اسے اسلامی اصولوں اور بنیادوں پر تبدیل کر دیا گیا۔ دوستو، ابھی ہم نے جن بزرگ قصی بن کلاب کا ذکر کیا ہے، ایک روایت کے مطابق انہی کا لقب قریش تھا، جس کی وجہ سے ان کی آل اولاد کو قریش کہا جانے لگا۔ جبکہ ایک اور دوسری روایت کے مطابق قصی بن کلاب سے 6 پشت پہلے بنی اسماعیل میں فہر بن مالک ایک بزرگ تھے جن کا لقب قریش تھا۔ خانہ کعبہ کی تولیت ایک ایسا شرف تھا جس کی وجہ سے قصی بن کلاب اور ان کی اولاد کو نہ صرف مکہ بلکہ پورے جزیرہ نما عرب میں ایک خصوصی عزت و سیادت حاصل ہو گئی تھی، اور پھر اس قریش آل قصی بن کلاب نے خود کو اس کے قابل ثابت بھی کیا۔ قصی بن کلاب نے نہ صرف خانہ کعبہ کا جملہ انتظام و انتصرام کا بندوبست کیا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر مکہ کو باقاعدہ ایک ریاست کا روپ دے کر 6 مختلف شعبے قائم کیے اور انہیں قابل لوگوں میں تقسیم کر دیا، جسے ان کی وفات کے بعد ان کے پوتوں نے باہمی افہام و تفہیم سے 6 شعبوں سے بڑھا کر 10 شعبوں میں تقسیم کر کے آپس میں بانٹ لیا، اور یہی نظام بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بڑی کامیابی سے چلایا گیا۔ اس تقسیم کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ہاشم کو سقایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کا کام سونپا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ حرم کے نظم و ضبط کو قائم رکھنا اور اس کے احترام کا خیال رکھنا بھی شامل تھا، اور اس کے علاوہ حج کی قیادت بھی آپ کو سونپی گئی، جو کہ نسل در نسل آپ کے خاندان میں چلتی رہی۔ حضرت ہاشم بن عبد مناف قصی بن کلاب کے پوتے تھے، نہایت ہی جلیل القدر بزرگ تھے۔ انہوں نے شاہ حبشہ اور کیسر روم سے بھی اپنے سفارتی و تجارتی تعلقات قائم کر لیے تھے، جبکہ مختلف قبائل عرب سے بھی معاہدات کر لیے تھے۔ ان کی اس پالیسی کی وجہ سے قریش کے باقی قبائل میں بنو ہاشم کو ایک مخصوص عزت و احترام کا مقام حاصل ہو گیا تھا۔ ان کے علاوہ میدان جنگ میں فوج کی قیادت اور علم برداری کا شعبہ خاندان بنو امیہ کے حصے میں آیا۔ لشکر قریش کا سپہ سالار بنو امیہ سے ہی ہوتا تھا، چنانچہ حرب جو حضرت ہاشم کے بھتیجے امیہ کے بیٹے تھے، ان کو اور ان کے بیٹے حضرت ابو سفیان کو اسی وجہ سے قریش کے لشکر کی قیادت سونپی جاتی تھی، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان بنو تیم بن مرہ کو اشناک یعنی دیوانی و فوجداری عدالت
دیت و جرمانے کی وصولی اور تعین کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس کے علاوہ شعبہ سفارت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ بنو عدی کے حصے میں آیا۔ ان کا کام دوسرے قبائل کے ساتھ مذاکرات، معاہدات اور سفارت کاری کرنا تھا۔ بنو مخزوم جو کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ تھا، ان کے حصے میں قبہ و آنا کا شعبہ آیا۔ ان کا کام قومی ضروریات کے لیے مال و اسباب اکٹھا کرنا اور فوجی ساز و سامان اور گھوڑوں کی فراہمی تھا۔ قریش کے گھڑ سوار دستے کا کمانڈر بھی اسی قبیلے سے ہوتا تھا۔ اپنا وقت آنے پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدتوں شہ سوار دستوں کی کمان نہایت خوش اسلوبی سے سنبھالی۔ اسی طرح باقی 5 شعبوں کی ذمہ داری مختلف قبائل قریش کے حوالے کر دی گئی۔ حضرت ہاشم نے کیسر روم کے ساتھ تجارتی و سفارتی تعلقات قائم کر لیے تھے، چنانچہ اس سلسلے میں شام کی طرف سفر کے دوران ان کی شادی بنو نجار کی ایک معزز خاتون سلمہ سے ہوئی۔ مگر بدقسمتی سے اس سفر کے دوران حضرت ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا، مگر چونکہ شیبہ کو ان کے چچا مطلب بن عبد مناف نے پالا پوسا تھا تو شیبہ کو عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام کہا جانے لگا، اور پھر انہیں تاریخ نے ہمیشہ اسی نام سے یاد رکھا۔ حضرت عبد المطلب بے حد حسین و جمیل، وجیح اور شاندار شخصیت کے مالک تھے۔ اللہ نے انہیں بے حد عزت سے نوازا اور وہ قریش مکہ کے اہم ترین سردار بنے۔ ایک مدت تک ان کی اولاد میں ایک ہی بیٹا تھا جن کا نام حارث تھا۔ حضرت عبد المطلب کو بہت خواہش تھی کہ وہ کثیر اولاد والے ہوں، چنانچہ انہوں نے منت مانی کہ اگر اللہ ان کو 10 بیٹے عطا کرے گا تو وہ سب نوجوانی کی عمر تک جا پہنچیں گے تو وہ اپنا ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اللہ نے ان کی دعا اور منت کو شرف قبولیت بخشا اور ان کے 10 یا 12 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سے ایک جناب حضرت عبداللہ تھے، جن کے ہاں تاجدار کون و مکان سرور دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور نہ صرف اپنے والد کے بلکہ پورے خاندان کے بہت چہیتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کو ان سے بہت زیادہ محبت اور انس تھا۔ 10 بیٹوں کی پیدائش کے بعد جب تمام کے تمام نوجوانی کی عمر کو پہنچے تو حضرت عبد المطلب کو اپنی منت یاد آئی، چنانچہ وہ اپنے سب بیٹوں کو لے کر حرم کعبہ میں پہنچ گئے۔ یہ فیصلہ کرنے کے لیے ان تمام بیٹوں میں سے قربانی کس کی دی جائے، یعنی کسے ذبح کیا جائے، جب عربوں کے مخصوص طریقے سے قرعہ اندازی کی گئی تو قرعہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے، کیونکہ شدت محبت کی وجہ سے ان کا دل نہ چاہتا تھا کہ حضرت عبداللہ کو قربان کر دیں، مگر چونکہ وہ منت مان چکے تھے تو اس کی خلاف ورزی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، لہٰذا حضرت عبداللہ کو لے کر قربان گاہ کی طرف بڑھے۔ یہ دیکھ کر خاندان بنو ہاشم کے افراد جن کو حضرت عبداللہ سے بہت لگاؤ تھا بہت پریشان ہوئے۔ وہ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے اور انہیں اس سلسلے میں یثرب یعنی مدینہ کی ایک کاہنہ عورت سے مشورہ کرنے کو کہا۔ چنانچہ جب اس کاہنہ عورت سے رابطہ کیا گیا تو اس نے اس کا حل یہ نکالا کہ حضرت عبداللہ کی جگہ خون بہا ادا کیا جائے۔ عربوں کی دیت یعنی خون بہا میں 10 اونٹ دیے جاتے تھے، تو حضرت عبداللہ کے ساتھ 10 اونٹوں کی قرعہ اندازی کی جائے اور یہ قرعہ اندازی تب تک جاری رکھیں جب تک قربانی کا قرعہ اونٹوں کے نام نہیں نکلتا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور بالآخر 10ویں بار قرعہ حضرت عبداللہ کی بجائے اونٹوں پر نکلا۔ اس طرح ان کی جگہ 100 اونٹوں کو قربان کیا گیا۔ حضرت عبداللہ کی شادی بنو زہرہ کے سردار وہب بن عبد مناف کی بیٹی جناب حضرت آمنہ سے ہوئی، جن کے بطن سے تاجدار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم سیرت النبی کا باقاعدہ آغاز کریں، ضروری ہے کہ ہمارے ویورز کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت قریش مکہ کے مذہبی، سیاسی، معاشرتی اور معاشی اور تمدنی حالات سے روشناس کرایا جائے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارکہ سے صرف 50 دن پہلے ظہور پذیر ہونے والے واقعہ عام الفیل سے بھی آگاہ کیا جائے، جب حبشی نژاد ابرہہ خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ لیکن ان تمام واقعات کا ذکر ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری قسط میں کریں گے۔
آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اقساط سننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ والا بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں جلد ہی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔